ہمارے علماء اپنے مطالعے کو بڑھائیں، ذوق مطالعہ پھر سے واپس لائیں. بہت شدید حادثہ ہے کہ علماء نے مطالعہ کرنے کی عادت زمانہ ہوا چھوڑ دی. اگر علماء کا ذوق بھی یہ بنایا جائے کہ وہ کچھ نہ پڑھیں، عوام میں پڑھی جانے والی کتاب کو پڑھیں اور اس کے سوا کچھ نہ پڑھیں، تو یا تو یہ کوئی سازش ہے یا یہ بدترین درجے کی جہالت ہے. اس کی وجہ سے ہمارے ہزاروں نوجوان علماء کا علمی ذوق قتل ہو گیا. جس دن سے وہ فارغ ہوتے ہیں اس دن کے بعد سے قسم کھا لیتے ہیں میں کچھ پڑھنا ہی نہیں ہے، اور ان کو یہ ذوق بنا دیا جاتا ہے. اور وہ کاہلی اور سستی ان کی بھی ہے، میں کسی اور کو کیوں الزام دوں. وہ آرام طلب ہو گئے، وہ ان کا ذوق ہی ختم ہو گیا. ورنہ ہمارے علماء نے، محدثین نے سیرت کے واقعات کو جیسے وجد اور محبت کے ساتھ بیان کیا ہے، وہ ان کا مطالعہ ہماری تنہائیوں کا بہترین مشغلہ ہونا چاہیے. ہم بھی اخبار پڑھنے لگے اور ہم بھی گپ لڑانے لگے اور ہم بھی چائے پی کر ایک گھنٹہ برباد کرنے لگے. تف ہے ایسے علماء پر، تف ہے. کیا جواب دیں گے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے یہاں؟ تم پڑھ سکتے تھے حدیث کی کتابیں، تم پڑھ سکتے تھے سیرت کی کتابیں، عوام نہیں پڑھ سکتے تھے، یہ خود جواب دیں گے. لیکن تم پڑھ سکتے تھے، لیکن تم نے بھی طے کر لیا تھا کہ تم کو بھی خالی تعلیم کے حلقے میں 10 منٹ بیٹھ کر ایک اردو کی کتاب پڑھ لینی ہے، باقی کچھ نہیں پڑھنا. یہ امت کی جہالت کی ذمہ داری ان علماء پر ہے جنہوں نے مطالعہ نہ کرنا اپنا شعار بنا لیا. اس امت کے علماء نے جو مطالعہ کیا ہے، انشاءاللہ اگلے کل پرسوں سے میں عصر کی نماز کے بعد ایک کتاب کی تعلیم میں خود شروع کروں گا اپنے یہاں کے نوجوان طلباء اور علماء کی سوئی ہوئی ہمتوں کو جگانے کے لیے. بہت دل دکھتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ نوجوان طلباء زیادہ تر سوتے یا مجلسیں جما کر بات کرتے ہیں. ان کو اپنے آپ کو عالم کہنے کا بلکہ طالب علم کہنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے. وہ عالم کیسا عالم ہے جو 500 صفحے روزانہ نہ پڑھے؟ وہ کیسا عالم ہے جس کی رات میں آنکھیں پڑھتے پڑھتے تھک نہ جائیں؟ وہ جب تھک جائیں تب سوئے اور سوتے سوتے اٹھے پھر پڑھنا شروع کر دے. جس کا ذوق مطالعہ کتاب پڑھنے کو عشق ہو جائے، عشق. جس کی بیویوں کو یہ شکایت نہ ہو کہ یہ کتابیں میری سوکن ہیں، اسے اپنے آپ کو عالم کہنے کا حق نہیں ہے، بالکل حق نہیں. ہمارے تمام فقہا، ہمارے تمام علماء کے گھروں میں دلچسپ واقعات ہوا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ مطالعے کا ذوق رکھتے تھے. اگر عمومی دعوت کی محنت کے بہانے امت کے علماء اپنے ذوق مطالعے کو قربان کر رہے ہیں تو دعوت کا کام بالکل ذمہ دار نہیں ہے. یا دعوت کے جاہل ذمہ دار ہیں اور یا یہ کاہل علماء ذمہ دار ہیں. ورنہ جس نے پورے عالم میں دعوت پھیلائی، جانتے ہو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر اس دور میں مطالعہ کرنے والا کوئی تھا؟ جانتے ہو کہ انہوں نے شرح امان الاحبار کس طرح لکھی ہے؟ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ مشکل سے سویا کرتے تھے، پوری رات مطالعہ کرتے تھے، پورے دن دعوت کی محنت کرتے تھے، عظیم محدث بنے. جانتے ہو کہ انہوں نے حیات الصحابہ کیسے لکھ دی؟ کیا جس کو دعوت کہتے ہیں کہ بس خالی 10 منٹ فضائل اعمال پڑھ دی، منتخب احادیث پڑھ دی، اس کے علاوہ کچھ نہ پڑھا؟ علماء قیامت کے دن تم اللہ کے سامنے جواب دو گے. تم دوہرے مجرم ہو. تم نے ایک طرف تو اپنے آپ کو عالم کہلا کر علم دین کو بدنام کیا ہے، اور ایک طرف تم نے دعوت کے کام کو بدنام کیا. یہ دعوت کا کام جاہلوں کی آماجگاہ بن گیا. یہ دعوت کام علماء کے لیے باعث نفرت بن گیا. کوئی علمی ذوق کا انسان، کوئی صاحب مطالعہ، کوئی ادبی اور علمی ذوق کا انسان کے قریب نہیں پڑے. یہ تھا دعوت کا کام. دعوت کا کام جن لوگوں نے شروع کیا تھا وہ سراپا علم مطالعہ تھے، وہ غرق فی العلم تھے، وہ غرق فی العلم. میرے والد جماعتی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب مولانا یوسف صاحب کے کمرے میں رات میں داخل ہوتے تھے تو ہمیشہ 60-70 کتابوں کے کنویں کے بیچ میں بنیان اتار کر صرف لنگی پہنے ہوئے پسینے میں شرابور مولانا یوسف صاحب کو دیکھا کرتے تھے. یہ ہے دعوت. حیات الصحابہ یوں ہی لکھ دی گئی. حیات الصحابہ کے مطالعے کے لیے انہوں نے کتنے لاکھ صفحات پڑھے ہوں گے، کس قدر روایات کو چھانا ہوگا. لیکن افسوس یہ کیا زمانہ ہے، یہ پتہ نہیں کیا زمانہ ہے. یہ خالی دجال کا زمانہ ہے، دھوکے کا زمانہ ہے، فریب کا زمانہ ہے، کاہلی اور سستی اور عیاشیوں کا زمانہ ہے.